جی مکمل اشرف میرا نام ہے، پاکستان گجرات سے ہوں، ویسے ابھی دبئی رہتا ہوں۔ میرا سوال 2-3 سوال ہیں، اگر تھوڑا ٹائم دیں گے تو شاید سوال تھوڑے لمبے ہو جائیں۔ میرا سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ اگر ہم سپوز کریں، فرض کریں کہ مولا علی علیہ السلام فرسٹ خلیفہ ہیں یا فرسٹ خلیفہ بنتے تھے، تو پھر نیکسٹ جو جنگ جمل ہوئی ہے یا جنگ صفین ہوئی ہے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن تھی، ان کا کیا بنتا، وہ کب پوری ہوتی اور کیسے پوری ہوتی؟ جو سیکنڈ سوال ہے، کیا مولا علی علیہ السلام سے، اہل بیت سے محبت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جو فرسٹ 3 خلیفہ ہیں ان کی ہم نے نفی کر دی ہے؟ جو تھرڈ کویسچن جی اگر بس 2 کوشچن لے لیتے ہیں کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر دیکھیں اگر ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن حالات تو یہ ہے کہ پہلے کے اوپر قبول نہیں ہونا تھا، پہلے کے اوپر قبول نہیں ہونا تھا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات کہ کس طرح عرب کے اندر وہ عرب قریشیت وہ زندہ ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حالات اس طرح بن گئے تھے کہ بنو ہاشم کی قبولیت نہیں ہونی تھی۔ لیکن بہرحال اگر ہو بھی جاتا تو پھر آنے والے واقعات میں کیا ہوتا؟ لیکن اس صورتحال بالکل مختلف ہوتی، بالکل تمام مختلف ہوتی، امن ہوتا، استقرار ہوتا، وہ بالکل مختلف ہوتی۔ لیکن اس کا رسول اللہ نے بتا دیا تھا کہ تم قبول نہیں کرو۔ مستدرک میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم نے علی کو خلیفہ بنایا نا تو تم سیدھی پٹری پہ چلو گے، بالکل درست راستے پہ چلو گے، تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن تم ایسا کرو گے نہیں، تم ایسا کرو گے تو ایک تو یہ بات موجود ہے، اور اگر کر دیا جاتا بالفرض اگر علی آ جاتا بالکل مختلف ہوتی صورت، تمام مختلف ہوتی۔ استقرار آپ یہ دیکھتے کہ مثلا آگے جو عرب کے اندر جو فتنہ ارتداد کی ایک پوری ایک لہر اٹھی تھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں، وہ نہ ہوتی۔ اس میں لوگوں نے یہی سوال کیا تھا، یہی اعتراض کیا تھا کہ آپ ہم ان خلیفہ کو نہیں دیں گے زکات، یا حکومتی اختلاف تھا، وہ اختلاف نہ ہوتا تو بلکہ وہ یعنی اس بات کے اوپر قریش کی اجتماعیت تھی۔ میں آپ کو یعنی آپ اس پہ اگر غور کریں تو قریش کی نہیں، سوری، بنی ہاشم کے اوپر لوگوں کا اتفاق موجود، بنی ہاشم کی اکثریت تھی، لیکن اس اکثریت سے مراد یہ ہے کہ بنی ہاشم کے جو افراد ہیں ان کے ساتھ انصار کی ایک بڑی جماعت انصار کی موجود تھی۔ حتیٰ کہ بنو امیہ کے افراد وہ بھی اس بات پہ قبول تھے کہ بنو ہاشم کے ساتھ بنو، وہ بنو عدی یا بنی تیم کے ساتھ دینے کے قابل وہ نہیں تھے، باوجود اس کے کہ آپس کی وہ چپکلش رہتی تھی، لیکن قومی عصبیت کی وجہ سے وہ اس بات کو کہتے تھے کہ ہم اس بات کے اگر اوپر سے کہتے ہوں یا ظاہراً کہتے ہوں بہرحال، لیکن بنو ہاشم مضبوط تھے، بنو ہاشم کا زیادہ وہ مضبوط تھا، تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ یمن کی طرف امام علی علیہ السلام وہاں پہ رہ کے آ چکے تھے، باہر کے ساتھ یمن کے علاقوں کے ساتھ امام علی علیہ السلام کے تعاون تھے، اور جو عرب کے ارد گرد کے جو قبائل ہیں وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک اچھا اثر رسوخ تھا، اور ایک نامی گرامی شخصیت تھی امام علی علیہ السلام، کیونکہ جو معاہدے ہوتے تھے اس معاہدوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امام علی نظر آتے ہیں، تو لوگ جب آتے تھے وفود کے وہ یہ دیکھتے تھے کہ علی کا جو مقام و مرتبہ ہے نبی کے ساتھ، اس کی ایک خاص حیثیت، تو ایک مختلف صورتحال ہوتی۔ میں اس چیز کو اس حوالے سے دیکھتا ہوں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے صفین کے جو ہونے کی جو وجوہات ہیں نا، صفین کی ایک تاریخی تسلسل ہے کہ جس میں امام علی علیہ السلام کو تاکہ وہ کام نہیں کرنے دیا جانا تھا کہ وہ ایک صحیح استقرار کے ساتھ کام نہ کر سکے، لیکن اس کے لیے پہلے ایک ایسا وقت موجود تھا، ایک ایسا پیریڈ موجود تھا جس میں اہل بیت بہت کمزور ہو گئے تھے، اور وہ ان کے پاس مالی مدد نہیں تھی، ان کے پاس فدق کے اموال نہیں تھے، خیبر کے جو زمین کے تھے یا بنی مخیرق کے جو محصولات ہیں وہ نہیں تھی، ان کے پاس مالی طور پہ بہت کمزور ہو چکے تھے اس زمانے تک، تو اس لیے صورتحال ایک مختلف نظر آتی ہے آپ کو۔ لیکن اگر کچھ اور صورتحال ہوتی تو یہ بالکل کچھ اور آپ کو ایک رزلٹ نظر آتا۔ میں اس کو اس حوالے سے دیکھتا ہوں۔ اچھا چلیں، آپ کی یہی بات رکھتے ہیں جو آپ نے مستدرک الحاکم بھی جو ہمیں روایت سنائی ہے کہ حدیث سنائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تو ہو کے رہے گا، آپ مولا علی علیہ السلام کو نہیں چنو گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے اوپر میں ابھی پھر وہ تھوڑی بات آگے بڑھاتا ہوں کہ جو فرسٹ 3 خلیفہ ہیں، یعنی کہ ہم نے ان کو بنا دیا، جو اس وقت کے صحابہ کرام تھے ان نے ان کو فرسٹ 3 خلیفہ کو بنا دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی سچ ہو گئی کہ ہم نے مولا علی علیہ السلام کو فرسٹ خلیفہ نہیں بنایا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی مولا علی علیہ السلام سے محبت یا اہل بیت سے محبت اور عشق کو ثابت کرنے کے لیے کیا جو پہلے 3 خلیفہ ہیں ان کی نفی کرنا ضروری ہے؟ کیا ہم یہ کہیں گے، لازمی کہنا ہے کہ ان کو خلیفہ بننا ہی نہیں تھا چاہیے؟ کیا یہ ضروری ہے کہنا؟ جی آگے مائک انمیوٹ کر دیں۔ اس سلسلے میں امت کے 2 موقف ہیں، امت ڈیوائیڈ ہے۔ شیعہ کا موقف یہ ہے کہ برات کرنا ضروری ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام سے برات کرنا یہ گمراہی ہے۔ لیکن امام علی علیہ السلام کا موقف کیا تھا؟ اہل سنت کے منہج میں آپ کو بتاتا چلوں، امام علی علیہ السلام اپنے آپ کو حقدار سمجھتے،
امام علی علیہ السلام، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، باب غزوہ خیبر کے اندر موجود ہے، امام علی نے فرمایا وَلَٰكِنْ اسْتُبِدَّ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، بلکہ امر مخاطب کا صیغہ استعمال کیا، استبددت علینا بالامر، حضرت ابو بکر سے کہا آپ نے ہم سے یہ استبداد کیا، لیکن اس کے بعد یہ بھی ساتھ میں موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ان کو سیاسی طور پر ایک خلیفہ اور بادشاہ مان لیا۔ اب دیکھیں جہاں تک بات یہ ہے کہ کیا ضروری ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہم علی کی محبت یا اہل بیت کی محبت میں ہم دوسروں کو برا کہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ برا کہنا اس سے کچھ ضروری ہے۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ آپ حق بیان ضرور کریں، آپ یہ موقف ضرور رکھیں اس میں علی کا موقف کیا ہے، امام علی علیہ السلام کا کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا موقف کیا ہے، لیکن آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ ضروری ہے کہ آپ کسی کو برا بھی بولنا بھی شروع کر دیں، کسی پہ لعن بھی کرنا شروع کر دیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ابھی تک لوگوں کو حدیث ثقلین کا نہیں پتا میرے بھائی، ابھی ہم نے ہماری جو ذمہ داری ہے، میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ ابھی ہم نے 100 میں سے 1% بھی کام نہیں کیا۔ اس امت کے 99% افراد کو، اہل سنت کو حدیث ثقلین کا پتہ نہیں ہے، تو میں اور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں اور آپ سے اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم تو حضرت ابوبکر و عمر اور ان کے اوپر تو برائیوں کے تو لوگ کہہ رہے تھے، لیکن کسی کو تم نے حدیث ثقلین پہنچائی تھی کہ نہیں پہنچائی تھی؟ تو یہ تو مجھ سے پوچھا جائے گا نا، ہم کیوں نہیں اس کو پہنچا رہے؟ اس بات کے اوپر ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آؤ خلیفہ اول کون ہے یا نہیں ہے۔ خدا کے بندے، اتمام حجت تو تب ہوگی کہ جب آپ لوگوں تک حدیث ثقلین پہنچا دیں۔ ایک بندے کو حدیث ثقلین معلوم نہیں ہے، اس سے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یار امام معصوم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ عجیب بات ہے، میں یہ حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ فروعی مسائل میں جو انتہائی درجے میں نچلے درجے کے مسائل ہیں، نماز بسم اللہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، جہر کے ساتھ کرنا ہے نہیں کرنا، ہاتھ چھوڑنے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے ہیں، یا بعد میں جو مسائل ہیں، اس سے پہلے تو آپ تاؤ لوگوں کو، کیونکہ 1400 سالوں سے امت میں یہ بتایا ہی نہیں گیا اور ان کو واقفیت ہی نہیں کرائی گئی کہ حدیث ثقلین کیا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔